अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स को शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने काजी फायज ईसा की बात मान ली है और एक बड़ी अहम अब आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है अदालती महाज पर। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी कदर आई है अब उन लोगों की जो इमरान खान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए, मगर जब पीक मिला तो इमरान खान ने उनको भुला दिया। उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम बात जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपके साथ कही कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करने क्या जा रहे हैं, उनका इरादा क्या है, होने क्या वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आइंदा चंद दिन अब काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, अहमियत इख्तियार कर गए हैं। बिलखसूस मंगल का दिन जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और मंगल का दिन ही नहीं बल्कि उसके बाद फिर रोजाना की बुनियाद पर लगभग आप कह सकते हैं 3 से 4 दिनों में हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ा फैसला आने वाला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना इरादा जो है वो टू सम एक्सटेंट जाहिर किया है। और नज़र यही आ रहा है कि अब जो इंतखाबात का एक फैसला अदालत ने दिया था 14 मई को कराने का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर अब एक बड़ा ही सख्त फैसला उस ज़िमन में आ सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बेजा तनकीद हुई, कुछ तनकीद जायज़ भी थी। बावजूद उस तनकीद के नज़र ये आ रहा है कि वो भी अब एहसास हो चुका है उनको अपनी लेगेसी छोड़कर जाने का, और वो ये चाहते हैं कि हाई नोट पर ऑफिस छोड़कर जाएं। देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको बताएं कि किस तरह चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा की बात मान ली है। मामला है सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर जजेस की तकरीरी का। इस वक्त आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कुल तादाद जहां जजेस की 17 होनी चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस हैं। 2 जजेस जो हैं उनकी अभी जगह खाली है और उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। एक तवील अरसा गुजर चुका है, महीनों गुजर चुके हैं। इस मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं, आपको मालूम है हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, किस तरह वो कायम होता है, कौन कौन उसमें शामिल होता है। 9 लोगों पर मुश्तमिल होता है जुडिशल कमीशन, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर तरीन जजेस होते हैं वो शामिल होते हैं, जो कि इस वक्त हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 4 जजेस हो गए चीफ जस्टिस के अलावा, और इसमें एक रिटायर्ड जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक नुमाइंदा होते हैं, और अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी इसके मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर ये 9 लोग हैं जिन पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन होता है। और इसके अंदर जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स जेर बहस आती हैं। जो जुडिशल कमीशन होता है वो किसी भी नाम को फाइनल करता है और उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीरी को भेजता है और वो फिर फाइनल अप्रूवल देते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास मामला जाता है। उनकी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करती है। सॉरी आपको बोर कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अब हुआ ये है कि जो 2 खाली नशिस्तें हैं उन पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने, जो कि मेंबर हैं जुडिशल कमीशन, ने उन्होंने एक खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि इन 2 खाली नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मुसर्रत हलाली, जिन्होंने हाल ही में बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया है, वो, और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अहमद अली शेख, उन दोनों को एलिवेट किया जाए। उन्होंने प्रपोज किए थे बुनियादी तौर पर जुडिशल कमीशन के इजलास में, इन 2 नामों को उन्होंने प्रपोज किया था कि उन्होंने कहा था इन 2 नामों पर गौर करे जुडिशल कमीशन, जिस पर हमने भी आपके सामने एक बात रखी थी कि काजी फायज ईसा के पास ये इख्तियार नहीं है। जो प्रपोजल होता है वो चीफ जस्टिस की जानिब से ही आता है और रिवायत यही है। खैर खिलाफ मामूल जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में ये प्रपोजल दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब उस प्रपोजल पर हामी भर ली है। हुआ कुछ यूं कि 2 रोज कबल एक इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, जिसमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, या आप कह सकते हैं कि कुछ की मुस्तकिली जो थी वो जेर बहस आई थी। और उसी इजलास में जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने इसरार किया चीफ जस्टिस के सामने कि आपको 2 जो जजेस जिनकी नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं उनके हवाले से भी इजलास बुलाना चाहिए, और उन्होंने जोर दिया चीफ जस्टिस को।
اور بالآخر چیف جسٹس نے وہاں پر یہ حامی بھری کہ میں بلاؤں گا اجلاس، مگر یہ طے نہیں ہوا کہ کب بلائیں گے۔ اور یہ ابھی شش و پنج میں ہی تھے، کچھ اضطراب تھا، ججز بھی ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کیا واقعی چیف جسٹس بلائیں گے اجلاس یا نہیں۔ تو اب خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس بلایا ہے 14 تاریخ کو، 14 جون کو، اور اس اجلاس میں اب باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس مسرت حلالی جو کہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، پہلی خاتون چیف جسٹس، ان کے نام پر غور ہوگا سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے۔ اگر ان کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو آبویسلی وہ دوسری پاکستان کی تاریخ کی خاتون جج ہوں گی، اور اس وقت ایک خاتون جج آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جسٹس عائشہ ملک، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ تو اب جسٹس مسرت حلالی کا جو نام تھا، آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پروپوزل آیا تھا، چیف جسٹس نے ان کی بات مان لی اور اجلاس بلا لیا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کچھ ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ جو جسٹس مسرت حلالی ہیں، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک تقسیم آپ کو نظر آتی ہے 8-7 کی، اس میں جو 7 کا دھڑا ہے اپیرنٹلی، جس کو دھڑا مانا نہیں جا رہا دوسری جانب سے، لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کے 8 لوگ ہیں ان کا جو رجحان ہے جسٹس مسرت حلالی کا، وہ ان کی جانب نہیں ہے، بلکہ دوسری جانب ہے، جس سائڈ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کھڑے ہیں۔ خیر، یہ ابھی لوگ یہ بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تو جب وہ آئیں گی اور ان کے فیصلے آئیں گے اور کس سائڈ پر وہ کھڑی ہوتی ہیں وہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ چیف جسٹس کے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا، کیونکہ تقسیم جو ہے وہ ایک بڑی تھن لائن پر کھڑی ہے، 8 اور 7 کا نمبر ہے۔ اب اگر ایک ایسے جج کو آپ ایلیویٹ کریں جس سے نمبر 8 اور 8 ہو جائیں تو آپ کے ہی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس ان دا لانگ رن اب کسی اور مشن پر ہیں، وہ اب بادر نہیں کر رہے کہ کون سے دھڑے کے جج آ رہے ہیں۔ جو چیف جسٹس کا ایک شروع سے اصرار رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قابلیت کی بنیاد پر ججز کو ایلیویٹ کرنا چاہیے، ہمیشہ وہ اصرار کرتے آئے ہیں اپنے ساتھی ججز سے، اور سینیارٹی کا جو اصول ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بے شک وہ موجود ہے، مگر ہمیں صرف سینیارٹی کو ہی نہیں بلکہ قابلیت کو بھی دیکھنا ہوگا، ججز نے جو رپورٹڈ ججمنٹس دی ہیں ان کی اہلیت، ان کی صلاحیت، اس کو بھی پرکھنا ہوگا۔ یہاں پر ان میں کچھ اختلافات ہیں ججز میں، اور باوجود اس کے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیارٹی اصول کے اتنے بڑے حامی نہیں ہیں، انہوں نے اب جسٹس مسرت حلالی کا جو نام ہے، جو پروپوزل ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کے لیے اجلاس بلایا ہے۔ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اب اپنی تیاری میں ہے واپس، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ چکی ہے، 16 سپٹمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس سے قبل اب نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کا ایک ہی مشن ہے، وہ ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہوگا انتخابات کا۔ پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس دے چکے ہیں، 14 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے، پورا ایک شیڈیول انہوں نے جاری کیا تھا، باوجود اس کے انتخابات نہیں ہو سکے۔ حکومت نے اس کے جواب میں عدالت پر ہی حملہ کر دیا، عدالت پر ہی الزامات لگائے، جو 3 رکنی خصوصی بینچ ہے ان تمام ججز پر، ان کی ایون کے آڈیوز تک آئیں اور ان کو نشر کیا گیا ملک بھر کے سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ جو آپ کا کہہ سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا۔ اس سب کے بعد نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید ججز جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جو انتخابات کا معاملہ ہے کیونکہ اس پر عمل درآمد تو ویسے نہیں ہو سکا، تو اب شاید کوئی تعدیبی کارروائی بھی عدالت نہ کرے اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ معلوم ہے سب کو کہ اس وقت ریاست ایک سائڈ پر کھڑی ہے اور یہ 3-4 ججز ایک سائڈ پر کھڑے ہیں، جس سائڈ پر کوئنسیڈنٹلی عمران خان صاحب بھی کھڑے ہیں۔ تو اب اس دوران یہ نظر نہیں آ رہا تھا یا یہ لگ نہیں رہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی سخت موقف اپنائیں گے، مگر حال ہی میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے سے یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس اب باقاعدہ طور پر اس الیکشن کمیشن جو آپ کہہ سکتے ہیں انتخابات کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایک اور بڑا فیصلہ دینے جا رہے ہیں، اور وہ بڑا فیصلہ آ سکتا ہے الیکشن کمیشن کی اس ریویو پیٹیشن میں جو اس وقت سپریم کورٹ میں فائلڈ ہے۔ منگل کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھی عدالت نے، اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سے روزانہ کی بنیاد پر 2-4 روز میں اس معاملے کو نمٹا دیا جائے گا، اور نمٹانے سے مراد یہی ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا جائے گا، اور حکومت کے خلاف ایک سخت فیصلہ آئے گا، سخت آبزرویشنز آئیں گی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک ان تمام حکمرانوں کو ہانٹ کرتی رہیں گی،
بظاہر نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس اب اسی مشن پر ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اگر ان کا یہ مشن ہے۔ ایک دوسری خبر یہ ہے اس تمام تر معاملے کے اندر، میں تو اس کو خوشائند کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کو اب اپنے ان لوگوں کا احساس ہونے لگا ہے، ان کی قدر آنے لگی ہے جو نظریاتی طور پر پارٹی کے ساتھ اس وقت بھی تھے جب یہ پارٹی بنی، اور اس کے بعد بھی جب مشکل وقت آیا تو یہ ان کے ساتھ رہے، بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے بعد۔ اور جب تمام وہ لوگ جو بڑی بڑی جیبوں کے ساتھ، بینک بیلنس کے ساتھ، یا پولیٹیکل انفلوئنسز، الیکٹیبلز ہونے کی وجہ سے قریب آ گئے عمران خان کے، یا انہوں نے پارٹی کو somehow ہائی جیک کر لیا تھا، وہ لوگ 9 مئی کے بعد سب لوگ ہی آپ کہہ سکتے ہیں چلے گئے، اور خیر بات کہہ دیا انہوں نے پارٹی کو، سسٹین نہیں کر پائے ان پریشرز کو جو اکثر پاکستان میں سیاستدانوں پر آتے ہیں، اور وہ لوگ شاید تیار نہیں تھے، اور بس چند دنوں میں پوری پارٹی انہوں نے بکھیر کر رکھ دی۔ اور یہ میں ان سے مراد ان الیکٹیبلز کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی کے اندر موجود تھے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں نے ہی پہنچایا ہے جو بینیفیشری تھے، اور خود انہوں نے جب پارٹی کو چھوڑا اور پریشر سسٹین نہ کیا، تو اس سے ایک بات اچھی ہوئی کہ کم از کم جو پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری بڑی جماعت ابھر کر پاکستان میں آئی ہے سامنے، اب اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس چھاننی سے گزرنا پڑا ہے، اور پارٹی کے اندر ایک صفایا ہوا ہے، اور جو نظریاتی طور پر پارٹی کے ساتھ وفادار لوگ ہیں وہ آج بھی وہاں پر کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کی نظر کرم بھی اب ان پر پڑنے لگی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا علی ناصر بھٹی صاحب چکوال سے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو ہم بھی جانتے ہیں پرسنلی، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اچھا رویہ نہیں رہا ان کے ساتھ، ٹکٹ تک ان کو نہیں دیا گیا، اور جو وہ لوگ جو صرف الیکٹیبلز ہونے کی وجہ سے یا بڑے نام ہونے کی وجہ سے پارٹی میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے جو اصل کارکن ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثاثہ ہے پارٹی کا، وہ لوگ نظر انداز ہوتے آئے۔ اب جب وہ لوگ خود چلے گئے، بھاگ گئے پارٹی چھوڑ کر مشکل میں، تو عمران خان صاحب کو وہ لوگ نظر آئے جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے جیلوں تک میں گئے ہیں مگر پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اب ان کے نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں، کسی کو صدر بنایا جا رہا ہے کسی شہر کا، کسی کو جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہی کام عمران خان صاحب، یہ میرٹ جو ہے، یہ اس وقت دکھاتے جب وہ پارٹی کو پیک پر لے گئے تھے، تو شاید آج اس حد تک جو ان کو ایک ڈینٹ لگا ہے ان کی سیاسی جماعت کو، ان لوگوں کی جانب سے جو مشکل سسٹین نہیں کر پائے، پریشرز کو ہینڈل نہیں کر پائے، اور بھاگنے میں انہوں نے عافیت جانی ہے، تو شاید یہ ریشو کم ہوتی اور پارٹی کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ خیر پارٹی کے لیے اچھا ہوا ہے، اب چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان لوگوں کو، ان کی مزید وہ قدر کریں، اور جب آگے جب معاملات بڑھیں اور دوبارہ پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو تو پھر ان لوگوں کو پیچھے نہ دھکیل دیں۔ خیر آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔